مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم کی علوم کا جہاں ذکر آتا ہے، اس میں ایک روایت آتی ہے، یہ اخبار مکہ امام فاقہی امام ازرقی کی کتاب ہے، 250 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، یعنی امام بخاری اور ان کے وصال میں 4 سال کا فرق ہے۔ امام بخاری کا غالباً 254 ہے، تو یہ قریب قریب کے یہ لوگ ہیں۔ امام بخاری کے دور کے سب سے پہلے مکہ شریف کی جو تاریخ لکھی گئی وہ امام ازرقی نے لکھی ہے۔ اس میں ہر بات کو انہوں نے سند کے ساتھ لکھا ہے، جس طرح بخاری شریف میں سند ہوتی ہے، مسلم میں سند ہوتی ہے۔ اس میں ایک روایت آتی ہے اور 40 نمبر روایت ہے، اور یہی روایت امام عبد الرزاق کی مسند میں جلد نمبر 5 ہے اور روایت نمبر 8775 ہے۔ اور یہ جو محقق ہیں اس اخبار مکہ کے، وہ کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آتی ہے۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے وہ صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا، ان کے بعد کوئی بھی صحابی موجود نہیں تھے۔ ایسے لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملے، چلے گئے، عرابی تھے، اور ایک بار سرکار کے پاس حاضر ہوئے، ایمان لائے، لیکن جو صحابہ ہیں صحبت یافتہ ہیں، ان میں یہ آخری بندے تھے۔ یہ بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جس نے کسی صحابی کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ۔ 106 یا 108 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ موجود تھا، تو میری موجودگی میں مولا علی شیر خدا نے خطبہ دیا۔ شہدت علی علیہ السلام، یہ 3 صدی کی کتاب ہے اور اس میں علیہ السلام ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، یہ 6 صدی میں آ کر یہ بات کی گئی ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، یہ بعض کے لوگوں کی اپنی باتیں ہیں۔ تو جتنی حدیث کی کتابیں ان میں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا۔ یہ اخبار مکہ میں علی علیہ السلام، ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے نہ کسی نے پہلے کیا نہ قیامت تک کوئی کر سکے۔ آپ نے فرمایا سلونی عن کتاب اللہ عز و جل، فرمایا اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے، قرآن کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ فلا فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم بہ، فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس مقام پہ مجھ سے سوال کرو، قیامت تک جس چیز کے بارے میں پوچھو گے علی تمہیں یہیں کھڑے کھڑے بتا دے گا۔ یہ سند صحیح کے ساتھ ہے، حالانکہ یہ سلفی ہیں جو محقق ہیں، یہ عرب کے محقق ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور کہتے ہیں سند اس کی صحیح ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ کائنات کی جس شے کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے میں کھڑے کھڑے تمہیں سوال کا جواب دوں، اتنا بڑا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں کر سکا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے ایک مقام پر یہ بات کی تھی کہ لوگوں مجھ سے پوچھو قیامت تک جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ یہ دعویٰ ممبر پہ یا تو جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا یا جناب سید علی المرتضیٰ نے فرمایا۔ فرمایا عن شیء یکون الی یوم القیامہ، قیامت تک ہونے والی ہر شے کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، الا حدثتکم بہ، میں تمہیں بتا دوں گا۔ وسلونی عن کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ فواللہ ما منہ آیۃ الا وانا عالم انا باللیل نزلت ام بنہار ام بسال نزلت ام بجبل، فرمایا اللہ کی قسم، پھر مولا علی نے قسم کھائی، فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو، علی تمہیں بتا دے گا رات کے وقت اتری تھی یا دن کے وقت اتری تھی، کسی پہاڑی علاقے میں اتری تھی یا میدانی علاقے میں اتری تھی، میں تمہیں بتا دوں گا۔ فقام ابن القوا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ابن القوا۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ حضرت علی آگے تھے، ابن القوا میرے پیچھے تھا، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ علی علیہ السلام، میں درمیان میں کھڑا تھا۔ تو ابن القوا نے پیچھے سے سوال کر دیا، افرأیت البیت المعمور افرأیت البیت المعمور، اے علی مرتضیٰ آپ نے وہ بیت المعمور جو عرش کے نیچے فرشتوں کا قبلہ ہے اس کو دیکھا ہوا ہے؟
جب اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کیا تو ابن القوا نے سوال بھی بڑا کیا، انہوں نے کہا افرأیت البیت المعمور، آپ نے بیت المعمور کو دیکھا ہوا ہے؟ ما ہوا؟ فرمایا ہاں ہاں دیکھا ہوا ہے۔ ذالک الدراہ، وہ ایک ایسا مقام ہے، فوق سبع سماوات تحت العرش، 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور عرش کے نیچے ہے، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں یدخلہ کل یوم 70,000 ملک لا یعودون فیہ الی یوم القیامہ، کہ ہر روز طواف کے لیے 70,000 فرشتے جو بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، علی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ 70,000 فرشتے ہر روز بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، ثم لا یعودون فیہ، پھر قیامت تک ان کے دوبارہ نمبر نہیں آتا، دوبارہ باری نہیں آتی۔ فرمایا کہ یہ قیامت تک یہ فرشتے اس کا طواف کرتے رہیں گے، اور بیت المعمور 7 آسمانوں سے اوپر اور عرش کے نیچے ہے، اور اللہ نے اس کا علم بھی مجھے عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم سے کوئی بندہ پوچھے، میں نے پہلے بھی کسی بندے کو کھڑے ہو کر آپ کہہ دیں کہ 10 دن پہلے تم نے صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا، تو ممکن ہے وہ نہ بتا سکے۔ اس سے پوچھو کہ تو نے 1 مہینہ پہلے دن کے وقت کیا کھانا کھایا تھا، یا یہ پوچھ لو گھر میں کھایا تھا یا باہر کھایا تھا، یا کس وقت کھایا تھا، 2 بجے کھایا تھا یا 3 بجے، بندہ نہیں بتا سکتا۔ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پتہ ہو، یہ دن کے وقت اتری تھی یا رات کو اتری تھی، میدان میں اتری تھی یا پہاڑ میں اتری تھی، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے نبوت کے قلب سے سب سے زیادہ فیض حاصل کیا ہو۔